السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں ٹاپ 10 VGNM اور میں ہوں غلام نبی مدنی۔ دنیا بھر سے آج کی 10 بڑی اور انتہائی اہم خبریں جن پر آج ہم بات کر رہے ہیں۔ ناظرین کرام، آج 5 اپریل 2021 ہے اور آج دن ہے پیر کا۔ یہ ٹاپ 10 VGNM کا شام کا بلیٹن ہے۔ خبروں کا سلسلہ شروع کر لیتے ہیں۔ جو آج کی پہلی بڑی خبر ہے یہ پاکستان سے ہے۔ نازکام افواج پاکستان نے خفیہ اداروں نے بڑی کارروائی کرتے ہوئے بھارت کے تربیت یافتہ دہشت گرد کو ہلاک کر دیا ہے۔ آپ جانتے ہیں بھارت افغانستان کی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال کر رہا ہے، جہاں پر را ایجنسی کے دہشت گردی کے اڈے ہیں، مراکز ہیں، جہاں پر دہشت گردوں کو تربیت دے کر افواج پاکستان پر، خفیہ اداروں پر اور نہتی شہری آبادی پر حملے ہوتے ہیں، دہشت گردانہ کارروائیاں ہوتی ہیں۔ نارتھ وزیرستان کے اندر یہ کارروائی سامنے آئی ہے، جس میں ایک اور خطرناک دہشت گرد جو کلبھوشن یادو کی طرح نیٹ ورک کا حصہ تھا، گینگ کا حصہ تھا اور پاکستان کی افواج پر دھماکے کرنے اور خفیہ کارروائیاں، چھاپہ مار کارروائیاں کرنے میں ملوث تھا، اسے ہلاک کر دیا گیا ہے۔ 2 روز پہلے بھی ایک دہشت گرد کو اسی طرح سے ہلاک کیا گیا تھا۔ یہ افواج پاکستان کی بڑی کامیابیاں ہیں جنہیں سراہنا چاہیے، جس کی وجہ سے نارتھ وزیرستان کے اندر ہے اور اسی طرح سے جو دیگر پاکستان کے ساتھ افغانستان کے بارڈر کے ساتھ ملحقہ پاکستانی علاقے ہیں، وہاں پر امن و امان بحال ہو رہا ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین، پاکستان کی سیاسی صورتحال بڑی دلچسپ ہو رہی ہے، جس میں اپوزیشن کے اتحاد میں مزید دراڑیں پڑ رہی ہیں، ایک دوسرے پر الزام تراشی شروع ہو چکی ہے۔ پی ڈی ایم کے نام سے جو اتحاد بنایا گیا تھا اپوزیشن کی جانب سے، وہ اب بجائے حکومت کے خلاف کام کرنے یا لڑنے کے، اب وہ آپس میں الجھ رہا ہے، آپس میں دست و گریباں ہے، آپس میں لڑائی ان کی سامنے آ رہی ہے۔ اس حوالے سے ناظرین، جو تازہ رپورٹ سامنے آ رہی ہیں کہ پی ڈی ایم کے اتحاد میں شامل مسلم لیگ نون، نواز شریف کی جماعت، مولانا فضل الرحمان اور دیگر جو سیاسی جماعتیں تھیں، ان کی جانب سے پیپلز پارٹی کو اور جو عوامی نیشنل پارٹی ہے اس کو شوکاز نوٹس جاری کر دیے گئے ہیں۔ ساتھ ساتھ نواز شریف کے جو رہنما ہیں، ان کی پارٹی کے جو لوگ ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جتنی بلاول کی عمر ہے اتنا تو ان کا سیاسی تجربہ ہے۔ ارسطو، جس کا نام احسن اقبال ہے، اس کی جانب سے بیان سامنے آیا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اپوزیشن کی جماعتوں میں دراڑیں پڑنے کے بعد اپوزیشن کا بیانیہ بھی دفن ہو کر رہ گیا ہے۔ ناظرین، کسی بھی ملک کے اندر مضبوط اپوزیشن کا ہونا وہاں کی حکومتی جماعت کو اچھے اقدامات کرنے پر لازماً مجبور کرتا ہے، لیکن پاکستان کے اندر اپوزیشن جماعتیں خود ہی فیل ہو گئی ہیں، خود ہی متنازع مفادات کی وجہ سے اور سیاسی مفادات کے ٹکراؤ کی وجہ سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو چکی ہیں۔ یہی وجہ ناظرین، پاکستان کا موجودہ سیاسی سسٹم کرپشن کی نظر ہے، اس لیے اس سیاسی سسٹم سے جان چھڑانے کے لیے وزیر اعظم عمران خان کو صدارتی سسٹم لانا ہوگا۔ اس کے لیے عوام کا یہی مطالبہ ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ اچھے انداز سے کام کیا جا سکے۔ ناظرین، آگے بڑھ لیتے ہیں۔ جو آج کی دوسری بڑی خبر ہے یہ ناظرین بھارت سے اور مقبوضہ کشمیر سے ہے۔ ناظرین، تازہ ترین رپورٹ سامنے آ رہی ہیں کہ مقبوضہ کشمیر کے اندر بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کے حامی جو ریاست یو پی کے وزیر اعلیٰ ہیں، ان کی جانب سے ایک متنازع بیان سامنے آیا ہے۔ انہوں نے اپنے بیان میں کہا ہے، ویسٹ بنگال اور آسام کے اندر الیکشن کمپین سے خطاب کرتے ہوئے، کہ ہندو نوجوان دھڑا دھڑ کشمیر پہنچیں، وہاں پر سستے داموں زمینیں خریدیں، اپنے گھر بنائیں، اپنے کاروباری مراکز کھولیں، مارکیٹیں بنائیں، تاکہ وہاں سے کشمیریوں کی شناخت کو ختم کیا جائے، دہشت گردی کو ختم کیا جائے، کشمیری مجاہدین کا ہمیشہ کے لیے سلسلہ ختم کر دیا جائے۔ ناظرین، بھارت کی مودی انتہا پسند حکومت کشمیریوں پر ظلم ڈھا رہی ہے اور وہاں متنازع اقدامات کر کے کشمیریوں کی زمینیں چھین رہی ہے، لہٰذا کشمیری عوام کو اور پاکستان کو جاگنا ہوگا اور کسی بھی سطح پر، کسی بھی قیمت میں بھارت کے ساتھ پاکستان کو تعلقات بحال نہیں کرنے چاہیے، کیونکہ وہاں کشمیریوں کا قتل عام ہو رہا ہے، کشمیریوں کی زمینوں پر قبضہ ہو رہا ہے۔ ساتھ ساتھ ناظرین، ایک اور خبر سامنے آ رہی ہے کہ مقبوضہ کشمیر کے اندر بھارتی فورسز نے دعویٰ کیا ہے کہ انہیں بڑی کامیابی ملی ہے، داعش کے دہشت گردوں کے سرغنے کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ بھارت کی جانب سے مسلسل کشمیر کے اندر متنازع سٹیٹمنٹ سامنے آ رہی ہیں، جس میں نہتے کشمیریوں کو گرفتار کر کے دعویٰ کیا جاتا ہے کہ داعش کے دہشت گردوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ ایک اور خبر ناظرین سامنے آ رہی ہے کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان جو LOC ہے، وہاں پر بھارتی فوج کا دعویٰ ہے کہ گرنیڈز اور دیگر اسلحہ برآمد ہوئے ہیں۔ پاکستان کشمیریوں کو اسلحہ سمگل کر رہا ہے
لیکن پاکستان کو بہرحال کشمیریوں کی مدد جاری رکھنا ہوگی۔ ساتھ ساتھ ناظرین کرام بھارت کی جانب سے ایک اور پاکستان کو لولی پاپ دیا جا رہا ہے۔ پاکستان کو کہا جا رہا ہے کہ اگر پاکستان شوگر اور اسی طرح سے دیگر اشیاء کو سستے داموں، کاٹن وغیرہ کو سستے داموں خریدنا چاہتا ہے تو بھارت سے پاکستان کو تجارتی تعلقات بحال کرنا ہوں گے تاکہ سستے داموں پاکستان کو اشیاء مل سکیں۔ پاکستان مہنگے داموں چیزیں خرید سکتا ہے لیکن بھارت کے ساتھ تجارت بحال کرنا یہ کشمیریوں کے خون کے سودے کے مترادف ہوگا، لہٰذا اس سے باز رہنا ہوگا اور جو ایسے سوداگر مشیر ہیں عمران خان کی کیبنٹ میں انہیں فوراً ہٹانا ہوگا تاکہ متنازع اقدامات سے کشمیریوں کی حوصلہ شکنی نہ ہو، کشمیریوں کے خلاف مظالم کا حصہ نہ بنا جا سکے۔ آگے بڑھنے کا جو آج کی تیسری بڑی خبر ہے یہ ناظرین کرام بھارت، امریکہ اور چائنا کے تعلقات کے حوالے سے ہے۔ ناظرین کرام تازہ رپورٹ سامنے آ رہی ہیں کہ امریکہ کے کلائمیٹ چینج کے حوالے سے جو بائیڈن کی کیبنٹ کے اندر ہے، جو بائیڈن کی ٹیم کے اندر شامل جان کیری ہیں جو آج بھارت کے دورے پر پہنچے ہیں، جو بھارت کے اندر مختلف اعلیٰ حکام سے ملاقاتیں کریں گے۔ اطلاع سامنے آ رہی ہیں کہ امریکہ کے صدر جو بائیڈن کے جو اسپیشل پریزیڈنشل انوے ہیں ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ بھارت پر پریشر ڈالیں گے کہ بھارت کے اندر جو پیٹرول ہے یا دیگر اس طرح کی ماحولیاتی آلودگیوں کا سبب بننے والی چیزیں ہیں ان سے بھارت جان چھڑائے۔ اطلاع سامنے آ رہی ہیں کہ بھارت دنیا کے اندر جو ماحولیاتی تبدیلیاں ہیں ان سے سب سے زیادہ متاثر ہونے والا ملک ہے۔ انتہائی خطرناک حد تک آلودگی بڑھ چکی ہے جس سے پاکستان کو بھی نقصان ہو سکتا ہے، لہٰذا بھارت کے خلاف پاکستان کو آواز اٹھانا ہوگی کہ آلودگی کی وجہ سے پاکستان کو بھی نقصان ہو رہا ہے اور بھارت کے خلاف عالمی سطح پر بھی کمپین چلانا ہوگی۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام ایک اور خبر سامنے آ رہی ہے کہ چین بھارت کے ساتھ ایک طرف سے رابطے بحال کر رہا ہے۔ چین کے جو ایمبیسڈر ہیں بھارت کے اندر انہوں نے کہا ہے کہ چین اور بھارت کے درمیان تعلقات کی بحالی کے لیے جو سرحدی کشیدگی ہے اسے حل کرنا ہوگا۔ سرحد پر جو لائن آف ایکچوئل کنٹرول ہے وہاں پر حالات کو مزید خراب کرنے سے بچانا ہوگا تاکہ دوبارہ سے حالات دونوں ملکوں کے درمیان خراب نہ ہوں۔ دوسری طرف سے بھارتی میڈیا دعویٰ کر رہا ہے کہ چائنا بڑے پیمانے پر بھارتی علاقوں میں جو فوجی سرگرمیاں ہیں انہیں بڑھا رہا ہے۔ خطرناک حد تک فوجی یونٹس بنائے جا رہے ہیں، مراکز بنائے جا رہے ہیں اور اسی طرح سے فوجی تعمیرات کی جا رہی ہیں جس سے بھارت کی سلامتی کو خطرہ ہے اور بھارتی علاقوں پر چین کا کنٹرول ہو سکتا ہے۔ ناظرین کرام یہ وہی بات ہے جو ہم آپ کو بتاتے آ رہے ہیں کہ ڈس انگیجمنٹ ضرور کیا ہے چائنا نے لیکن مکمل نہیں ہوا ہے اور بھارت کی مودی حکومت گوڈی میڈیا جھوٹ بولتا ہے۔ آج بھی چائنا کی فوجیں بھارتی علاقوں میں موجود ہیں، بھارتی علاقوں پر قبضہ کر کے وہاں پر علیحدگی پسندوں کو بھی سپورٹ کر رہی ہیں اور بھارت کی 18 ریاستوں کی آزادی کے لیے بھی کام کر رہی ہیں۔ ناظرین کرام آگے بڑھ لیتے ہیں جو آج کی چوتھی بڑی خبر ہے یہ ناظرین کرام بھارت ہی سے ہے۔ ایک تازہ رپورٹ سامنے آ رہی ہے کہ چھتیس گڑھ کے اندر جو بھارت کی فوج پر حملہ ہوا ہے اس پر تمام اپوزیشن جماعتیں بھارتی حکومت پر، بی جے پی پر، مودی پر پریشر ڈالے ہوئے ہیں، تنقید کا نشانہ بنا رہی ہیں۔ اس حوالے سے راہل گاندھی کی جانب سے جو اپوزیشن کے لیڈر ہیں ان کی جانب سے بیان سامنے آیا ہے کہ انتہائی سست طریقے سے آپریشن کیا گیا ہے چھتیس گڑھ کے اندر جس کی وجہ سے کافی جوان مارے گئے ہیں۔ یہ مودی حکومت کی بڑی ناکامی ہے، لہٰذا مودی حکومت کو استعفیٰ دینا چاہیے۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام ایک اور خبر سامنے آ رہی ہے بھارت سے کہ بھارت کے اندر جس ہندو پنڈت کی جانب سے دلی میں گستاخی کی گئی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں، اس کے خلاف ہزاروں مسلمانوں نے احتجاج کیا ہے اور اس ہندو پنڈت کا پتلا نظر آتش کیا ہے۔ اگرچہ اس ہندو پنڈت کو گرفتار کر لیا گیا ہے لیکن عوام مسلمان انصاف چاہتے ہیں، لیکن ناظرین کرام بھارتی مسلمان عدالت سے فیئر ٹرائل چاہتے ہیں کیونکہ عدالت کے اندر مسلمانوں کی جانب سے پٹیشن ضرور دائر ہوئی ہے لیکن مسلمانوں کا یہ موقف بھی ہے کہ بھارت کے اندر اس طرح کے متنازع اقدامات دلی کے اندر یا دیگر علاقوں میں بی جے پی حکومت خود کروا رہی ہے تاکہ مسلمانوں کو مشتعل کیا جائے اور مسلمانوں کی نسل کشی کے لیے ایک موقع ہاتھ میں آئے۔ لہٰذا ناظرین کرام بھارتی مسلمانوں کو اس طرح کی کمپین اور احتجاج جاری رکھنا ہوگا۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام بھارت سے ایک اور خبر سامنے آ رہی ہے کہ فارمرز لیڈر کی جانب سے کہا گیا ہے کہ مودی کی جانب سے جب تک متنازع اقدامات واپس نہیں لیے جاتے ہیں، کالے قوانین سکھوں کے خلاف جو بنائے گئے تھے، فارمرز کے خلاف بنائے گئے تھے، کسانوں کے خلاف انہیں واپس نہیں لیے جاتے ہیں، تب تک سکھ فارمرز اپنا احتجاج ختم نہیں کریں گے اور بھارت کے دارالحکومت دلی کو بلاک کر کے رکھیں گے تاکہ مودی کو حکومت نہ کرنے دی جائے۔ ناظرین کرام آگے بڑھتے ہیں جو آج کی پانچویں بڑی خبر ہے یہ بنگلہ دیش سے ہے۔
ناظرین کرام، آپ جانتے ہیں بنگلہ دیش کے اندر چند ہفتے پہلے بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی نے دورہ کیا تھا، بلکہ 26 مارچ کو یہ دورہ سامنے آیا تھا۔ اس موقع پر حفاظت اسلام اور دیگر جو بنگلہ دیش کے مسلمان ہیں انہوں نے سخت احتجاج کیا تھا۔ پولیس کی جانب سے مظاہرین پر فائرنگ ہوئی، جس کے نتیجے میں 20 سے زائد مظاہرین مسلمان شہید ہوئے اور درجنوں گرفتار اور زخمی کیے گئے۔ اب ناظرین کرام، شیخ حسینہ واجد کی حکومت نے پارلیمنٹ سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ حفاظت اسلام نامی جو وہاں بنگلہ دیش کے اندر تنظیم ہے مسلمانوں کی، وہ اپنی پسند کا اسلام بنگلہ دیش میں لانا چاہتی ہے، اس کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ شیخ حسینہ واجد یہ کہتی ہیں کہ سیکولر اور لبرل بنگلہ دیش کو بنایا جائے گا، اسلام پسندوں کے مطالبات نہیں مانے جائیں گے اور بھارت کے خلاف کسی بھی سطح کا احتجاج نہیں کرنے دیا جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آزادی اظہار رائے کو چھینا جا چکا ہے، لہٰذا بنگلہ دیش کی مسلمانوں کو احتجاج جاری رکھنا ہوگا اور مسلمانوں کی مدد بھی پاکستان اور دیگر دنیا سے کی جانی چاہیے تاکہ نہتے بنگالیوں پر ظلم سیکولر لبرل بھارت نواز حکومت نہ کر سکے۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام، بنگلہ دیش سے ایک اور خبر سامنے آ رہی ہے کہ آلودگی اس حد تک بڑھ چکی ہے کہ سانس لینا مشکل ہو چکا ہے۔ بنگلہ دیش کے مختلف شہروں کے اندر ماحولیاتی تبدیلیوں کا سامنا ہے، جس کی وجہ سے عوام کو کافی مشکلات پیش آ رہی ہیں۔ ایک اور خبر ناظرین کرام، بنگلہ دیش کے اندر ایک کشتی ڈوب گئی ہے، جس کے نتیجے میں 25 سے زائد افراد کے جاں بحق ہونے کی اطلاعات موصول ہو رہی ہیں اور متعدد زخمی بتائے جاتے ہیں۔ آگے بڑھنے سے جو آج کی چھٹی بڑی خبر ہے یہ ناظرین کرام افغانستان کے معاملات کے حوالے سے ہے۔ افغان طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر آج ہونے والے آپریشن اور اسی طرح سے آج ہونے والی کارروائیوں کے حوالے سے کچھ تفصیلات نشر کی ہیں۔ طالبان ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے ٹویٹر اکاؤنٹ پر لکھا ہے کہ ننگرہار کے اندر افغان طالبان نے بڑی کارروائی کی ہے، جس میں کابل فورسز کے تقریباً 10 کے قریب افراد ہلاک اور زخمی کر دیے گئے ہیں اور متعدد گرفتار کر لیے گئے ہیں۔ اسی طرح سے آج افغان طالبان نے صوبہ ہلمند کے اندر بھی بڑی کارروائیاں کی ہیں، جس میں کابل حکومت کے تقریباً 15 کے قریب فوجی اہلکار ہلاک کر دیے گئے ہیں اور درجنوں گرفتار بھی کیے گئے ہیں۔ افغان طالبان کا دعویٰ ہے کہ بڑی تعداد میں اسلحہ بھی ملا ہے اور اسی طرح سے افغان طالبان کو کئی ٹینک بھی حاصل ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام، صوبہ بغلان کے اندر بھی افغان طالبان کی کارروائی سامنے آئی ہے، جس میں کابل حکومت کے متعدد افراد کو قتل کرنے کا دعویٰ کیا جا رہا ہے۔ صوبہ غزنی کے اندر بھی افغان طالبان نے کارروائی کی ہے، جس میں طالبان کو کامیابی ملی ہے۔ گزشتہ 48 گھنٹوں سے افغانستان کے اندر کابل حکومت اور طالبان کے درمیان شدید جھڑپیں جاری ہیں، جس میں دونوں اطراف سے بھاری نقصان کے دعوے کیے جا رہے ہیں، لیکن ماہرین اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ افغانستان کے اندر طالبان کی گرفت کافی مضبوط ہو چکی ہے۔ آگے بڑھنے کو ہم جو آج کی 7ویں بڑی خبر ہے یہ اسرائیل اور فلسطین سے ہے۔ ناظرین کرام، تازہ رپورٹ سامنے آ رہی ہیں کہ اسرائیل کے اندر جو الیکشن ہوا تھا 2 سال میں چوتھی بار، اس الیکشن میں کسی جماعت کو واضح برتری تو نہیں ملی، لیکن اب حکومت سازی کے لیے جو صدر ہیں اسرائیل کے، انہوں نے تمام سیاسی جماعتوں کے لوگوں کو انوائٹ کیے ہیں، ان سے رابطہ کیے ہیں، ان کے درمیان صلح کروانے کی کوشش کی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اپوزیشن جماعتیں وہ نیتن یاہو کو دوبارہ وزیر اعظم نہیں دیکھنا چاہتی ہیں، اس لیے صدر پر واضح کر دیا گیا ہے کہ نیتن یاہو کو اقتدار حاصل نہیں کرنے دیا جائے گا، جبکہ ماہرین اس بات کی بھی رائے دے رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے 5ویں بار بھی الیکشن ہو جائے۔ اس وجہ سے بہت سے دنیا کے اندر ماہرین اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ اسرائیل سیاسی بحران کی طرف اور تباہی کی طرف بڑھ رہا ہے۔ ساتھ ساتھ ناظرین کرام، ایک اور بڑی خبر سامنے آ رہی ہے اسرائیل سے کہ اسرائیلی فضائیہ کی جانب سے ایک نیا خطرناک جاسوس جنگی جہاز بنایا گیا ہے جو دشمن کے ہر طرح کی جاسوسی کر سکتا ہے۔ دشمن کی کہاں پر فوجی اڈے موجود ہیں، کہاں پر جدید ترین لڑاکا طیارے موجود ہیں اور کہاں سے دشمن حملہ کر سکتا ہے، اس طرح کی مختلف جاسوسی معلومات کو یہ اسرائیل کا جنگی جہاز حاصل کر سکتا ہے۔ اس حوالے سے اسرائیلی میڈیا پر خبر نشر ہو رہی ہے کہ یہ جنگی جہاز دراصل عراق، یمن، ایران اور اسی طرح سے دیگر ممالک جہاں سے اسرائیل کو حملوں کا خطرہ ہے ان کے خلاف استعمال کیا جائے گا۔ ایک طرف سے اسرائیل خطرناک جنگی ہتھیار حاصل کر رہا ہے، دوسری طرف سے عرب ریاستیں اسرائیل کو تسلیم کر کے اپنے پاؤں پر کلہاڑی مار رہی ہیں۔ انہیں سمجھنا ہوگا، انہیں باز آنا ہوگا۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام، ایک اور خبر سامنے آ رہی ہے کہ سوشل میڈیا پر فلسطین کے قیدیوں کی رہائی کے لیے کمپین چلائی جا رہی ہے کہ اسرائیل کے جانب سے اور اسی طرح سے دیگر لوگوں کی جانب سے، ملکوں کی جانب سے، بالخصوص سعودی عرب کے اندر جو اسرائیل کے قیدی ہیں، حماس کے قیدی ہیں، انہیں رہا کیا جائے۔ ساتھ ساتھ ناظرین کرام، ایک اور خبر سامنے آئی ہے کہ اسرائیلی فورسز غزہ کے اندر، ویسٹ بینک کے اندر صحافیوں پر تشدد
تشدد کر رہی ہے، اور صرف مارچ کے مہینے میں 31 متنازع اقدامات صحافیوں کے خلاف کیے گئے ہیں، جس میں صحافیوں کو رپورٹنگ کرنے سے روکا گیا ہے، آزادی اظہار رائے کا گلا گھونٹا گیا ہے۔ بہرحال ناظرین ہم آگے بڑھ لیتے ہیں جو آج کی 8ویں بڑی خبر ہے، یہ پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات کے حوالے سے ہے۔ ناظرین پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان ایک بڑا ایگریمنٹ ہونے جا رہا ہے، جس میں کلائمیٹ چینج کے حوالے سے دونوں ملک ایک بڑی ڈیل کرنے جا رہے ہیں۔ آپ جانتے ہیں سعودی عرب کے ولی عہد محمد بن سلمان کی جانب سے 50 ارب درخت لگانے کا اعلان کیا گیا ہے کہ مشرق وسطیٰ کے اندر 50 ارب درخت سعودی عرب لگائے گا۔ اس حوالے سے پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان سے فون پر ولی عہد محمد بن سلمان نے بات چیت بھی کی ہے، اور پاکستان کے وزیر اعظم کو دورہ سعودی عرب کی دعوت بھی دی گئی تھی، اور اب پاکستان کے اندر جو 10 ارب درخت لگائے گئے ہیں ان درختوں سے مستفید ہونے کے لیے، اس ٹیکنالوجی سے مستفید ہونے کے لیے پاکستان سے ایگریمنٹ کیا جا رہا ہے، اور اس ڈیل کے اندر پاکستان سعودی عرب کے اندر درخت بھی لگا سکتا ہے، پاکستانیوں کو روزگار بھی مل سکتے ہیں، اور اسی طرح سے پاکستان کے درخت بھی سعودی عرب جا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ناظرین سعودی عرب سے ایک اور خبر سامنے آ رہی ہے کہ رمضان سے پہلے سعودی عرب کے اندر بیت اللہ شریف میں تیاریاں شروع کر دی گئی ہیں، صفائی کا بھرپور انتظام کیا جا رہا ہے، بالخصوص بیت اللہ شریف کا جو غلاف ہے جسے کسوہ کعبہ کہا جاتا ہے، اس کی تزئین و آرائش بھی شروع کر دی گئی ہے۔ ساتھ ساتھ ناظرین ایک اور خبر سامنے آ رہی ہے کہ عراق کے ساتھ مختلف عرب ملکوں کے تعلقات پر عراق کے اندر جو شیعہ مذہب کے لوگ ہیں وہ بھی اس اقدام کو سراہ رہے ہیں کہ اچھی بات ہے، گلف ممالک کے ساتھ سعودی عرب اور UAE کے ساتھ عرب کے تعلقات بحال ہو رہے ہیں۔ ناظرین ہم آگے بڑھ لیتے ہیں جو آج کی 9ویں بڑی خبر ہے، یہ ناظرین متحدہ عرب امارات سے ہے، اور اسی طرح سے یہ خبر فلسطین سے بھی ہے۔ ناظرین ایک فلسطینی قیدی ہیں جن کو 35 سال کے بعد اسرائیلی جیل کے اندر سے رہا کیا گیا ہے۔ اس حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ 1985 کے اندر غالباً اس شخص کو گرفتار کیا، 1986 کے اندر گرفتار کیا گیا تھا، جن کا نام رشدی ابو مخ ہے۔ ان کو رہا کیا گیا ہے، 35 سال جیل کے اندر رکھا گیا ہے، اور اس کی ویڈیو بھی وائرل ہو رہی ہے۔ ناظرین اسرائیل کی جیلوں میں ایسے بہت سے قیدی ہیں جن کو تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے، ناحق کے جیل کے اندر رکھا ہوا ہے۔ اسی طرح سے ناظرین متحدہ عرب امارات اور عراق کے درمیان 3 ارب ڈالر کی انویسٹمنٹ کا ایگریمنٹ ہوا ہے۔ آپ جانتے ہیں عراقی وزیر اعظم مصطفیٰ کاظمی نے UAE کا دورہ کیا تھا، اس دوران UAE کی جانب سے 3 ارب ڈالر عراق کے اندر انویسٹمنٹ کرنے کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ اس سے پہلے سعودی عرب بھی 3 ارب ڈالر عراق کے اندر انویسٹمنٹ کرنے کا اعلان کر چکا ہے، جس کی وجہ سے عراق کی اکانومی بہتر ہوگی، وہاں کے معاشی حالات بہتر ہوں گے، لیکن مستقل طور پر غیر ملکی فوجوں کو، مسلح تنظیموں کو جب تک عراق سے نہیں نکالا جائے گا تب تک حالات بہتر نہیں ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ناظرین یونان سے خبر سامنے آ رہی ہے کہ یونانی فورسز زبردستی مہاجرین کو سمندر کے اندر پھینک رہی ہیں۔ ایسی تصاویر جاری ہوئی ہیں جن میں دیکھا جا سکتا ہے کہ یونانی فورسز کے باہری جہاز زبردستی مہاجرین کو سمندر میں دھکیل رہے ہیں۔ مسلسل یونان کے اندر شامی مہاجرین پر، مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے۔ ساتھ ساتھ ناظرین شام سے خبر سامنے آ رہی ہے کہ شام کے اندر بشار الاسد کی جانب سے کیمیائی ہتھیاروں کا استعمال کیا گیا تھا 2017 کے اندر، جس میں ادلب اور دوما، ریف، دمشق وغیرہ یہ علاقے شامل تھے جہاں پر کئی لوگوں کو متاثر کیا گیا تھا۔ واشنگٹن نے کہا ہے کہ اس برسی کے موقع پر شام کے نہتے مسلمانوں کو یقین دلایا جاتا ہے کہ بشار کے کیمیائی ہتھیاروں پر ان کے خلاف احتساب ہوگا، لیکن پچھلے 4 سالوں سے احتساب نہیں ہوا ہے، تو آئندہ کیسے بشار کا احتساب امریکہ یا نیٹو کر سکتا ہے۔ ناظرین ہم آگے بڑھتے ہیں جو آج کی 10ویں بڑی خبر ہے، یہ امریکہ اور رشیا کے تعلقات کے حوالے سے ہے۔ ناظرین امریکہ کا مشہور میڈیا نیٹ ورک CNN ہے جس نے رپورٹ جاری کی ہے کہ سیٹلائٹ امیج سے، سیٹلائٹ تصاویر سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ رشیا کی حکومت کی جانب سے ایک بڑا ملٹری بیس تعمیر کیا جا رہا ہے جہاں پر خطرناک ہتھیاروں کو رکھا جا رہا ہے، جس سے یورپ اور امریکہ کو خطرات لاحق ہیں۔ کہا جاتا ہے امریکہ، یورپ اور نیٹو کے درمیان جوہری ہتھیاروں کی تیاری، جدید ہتھیاروں کے تجربات پر شدید اختلافات پائے جاتے ہیں۔ ناظرین دنیا بھر سے تھی آج کی 10 بڑی خبریں۔ ان خبروں کے حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ اپنی رائے کامنٹ کے ذریعے سے ضرور ہم تک پہنچائیں۔ مزید خبروں کے لیے آپ ہمارے ٹویٹر اکاؤنٹ سنیے میرے آگے غلام نبی مدنی، اور ہمارے نئے فیس بک پیج غلام نبی مدنی کو فالو کر لیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔